لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الهاشمي وابتهي اقتحامين محبوب رب المغربين والمشرقين وارث كعبة قوسين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن الله غفور رحيم. صلوات اللہ. جنہیں دیوار کی ضرورت ہے اگر وہ دیوار پر بیٹھیں تو بات مناسب بھی ہے، لیکن ہمارے جوان دیوار پر بیٹھ جائیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ تھوڑا سا جمع ہو جائیں تو پھر کچھ بات عرض کی جائے. بلند ترین صلوات. ایک اور مل جل کر صلوات پڑھیے. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، اگر تم خدا سے الفت کرنے کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو تم میرے اتباع اور میری پیروی کرو. کل کی گفتگو اگر آپ کے زیر نظر ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ صرف زبانی دعویٰ کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم خدا کے عاشق ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں رسول کی اتباع کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی رسول کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے دونوں حکم دیے رسول کے لیے. اپنے حبیب کے سلسلے میں پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رسول کا اتباع کرو، اور دوسری جگہ پر جو میں نے آیت کل پڑھی تھی، اطیعوا الرسول، یعنی تم رسول کی اطاعت کرو.
اور ساتھ ہی میں نے بیان کیا تھا کہ شاید ان دونوں حکموں کے الگ الگ نازل ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اتباع کا تعلق عمل سے ہوتا ہے اور اطاعت کا تعلق قول سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے. یعنی رسول جو کہتے چلے جائیں اسے بھی ماننا ہم سب پر واجب اور لازم اور ضروری ہے، اور رسول جو کرتے چلے جائیں اس طریقے سے عمل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے. اور رسول نے دونوں انداز میں دین کی تبلیغ کی، کہہ کے بھی بتایا اور کر کے بھی بتایا. اقیم الصلاۃ کہا تم نماز ادا کرو، نماز ادا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو. اور حدیث بھی ہے رسول کی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. یعنی جیسے رسول نماز پڑھ رہے ہیں ویسے نماز ہم سب کو پڑھنا ضروری ہے. رسول جو کہتے چلے جائیں اسے بھی ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے. اور میں نے کل گفتگو یہاں تک چھوڑی تھی کہ انسان خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے خدا سے محبت کا. جس کو خدا پر یہ ایمان ہے اور یقین ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خدا کے محب ہیں. یقیناً یہ بڑی بات ہے خدا کا محب ہونا، اس لیے کہ یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ خدا کا محب ہو جائے. آپ متوجہ رہیں میری طرف. خدا کا محب ہونا بھی یقیناً ایک توفیق ہے، لیکن اس سے بھی بلند بات یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب ہو جائے. خدا کا محب ہونا اور بات ہے، خدا کا محبوب ہونا اور بات ہے. اور میرے بچے یہاں آگے، میرے چھوٹے بھائی سب یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کے لیے دونوں لفظ واضح کر دوں. محب اور محبوب ہے کیا چیز؟ محب کہتے ہیں محبت کرنے والا، اور محبوب کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے. یہ علم مبارک یہاں نصب ہے. اگر میں کہوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں ہوا محب اور یہ علم ہوا محبوب. کیوں؟ اس لیے کہ میں محبت کرنے والا ہوں تو خدا کے محب بندے اور ہیں اور خدا کے محبوب بندے اور ہیں. تو اب مجھے انصاف سے بتاؤ، جب دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، جن جو خدا سے محبت کرے وہ بندے الگ، اور جن سے خود خدا محبت کرے وہ الگ، تو یقیناً محبوب بلند ہوا نا. محبوب محب سے بلند ہوا، اس لیے کہ ہر مسلمان خدا سے محبت کرتا ہے. لیکن زمانے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن سے خدا محبت کرتا ہے. ہر مسلمان خدا کا محب، لیکن خدا کچھ ہستیوں کا محبوب، کچھ ہستیوں کا محب. تو محبوب بندے یقیناً بلند ہوئے، یقیناً آگے ہوئے، یقیناً اعلیٰ ہوئے محب سے. اس لیے کہ ہم دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، ہم صرف خدا کے دعوے دار ہیں محبت کے. لیکن خود خدا محبت کسی سے کر لے تو وہ یقیناً افضل و برتر ہے، وہ یقیناً اعلیٰ و بلند ہے اس محب سے. کس چیز میں افضل، کس چیز میں اعلیٰ، کس چیز میں بلند؟ ہر اعتبار سے بلند. نہیں، آپ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں میری طرف. محبوب یقیناً بلند ہوگا، محب سے یقیناً بلند ہوگا. کس چیز میں بلند ہوگا؟ علم میں بلند، فضیلت میں بلند، شجاعت میں بلند، سخاوت میں بلند، علم میں بلند، کردار میں بلند، صورت میں بلند، سیرت میں بلند، خلقت میں بلند، کرم میں بلند، مرتبے میں بلند، مرتبے میں بلند، اعتبار میں بلند،
خلقت میں بلند، شجاعت میں بلند، ہر اعتبار سے محبوب محب سے بلند ہوگا۔ اس بات سے متفق ہیں آپ کہ محبوب یقیناً محب سے بلند ہوگا، ہر چیزوں میں بلند؟ نہیں، ابھی بھی آپ پوری طرح متوجہ نہیں ہوئے، اور میں تفصیل بیان کروں۔ یقیناً محبوب محب سے ہر چیز میں بلند ہوگا، اس لیے کہ خدا سے محبت کرنا اور بات ہے، خود خدا کا محبت کرنا اور بات ہے۔ تم اگر محب نماز پڑھے گا تو صرف نماز پڑھے گا، لیکن اگر محبوب نماز پڑھے گا تو آیے قرآن اس پر نازل ہوگی۔ نہیں، آپ متوجہ ہو جائیں تو میں کچھ عرض کروں۔ اگر محب نماز پڑھے گا تو صرف نماز پڑھے گا، اپنے واجب اعمال والا بجا لائے گا، لیکن اگر محبوب نماز پڑھے گا تو اس پر آئے خداوندی نازل ہوگی، اس پر آئے کریمہ نازل ہوگی۔ اگر محب زکوٰۃ دے گا تو صرف زکوٰۃ دے گا، لیکن اگر محبوب زکوٰۃ دے دے تو اس پر آئے نازل ہو جائے گی۔ اگر محب جنگ میں تلوار چلائے گا تو صرف شجاعت پیش کرے گا، لیکن اگر محبوب تلوار چلا لے تو لاپتہ کی سند ملے گی۔ آپ متوجہ نہیں ہے؟ اگر محبوب تلوار چلا لے تو لاپتہ کی سند ملے گی۔ اگر محب اپنی تلوار کو مرضی خدا کے مطابق رکھ لے گا تو صرف تلوار رکھے گا، لیکن اگر محبوب تلوار رکھے گا تو نفس مطمئنہ کی سند ملے گی۔ تو محبوب الگ ہوا، محب الگ ہوا، محبوب الگ ہے، محب الگ ہے۔ یقیناً محبوب کا مرتبہ محب سے اعلیٰ۔ اگر محبوب نے تلوار روکی تو آیت نازل ہوگی، اگر محب روزے رکھے گا تو صرف روزے رکھے گا، لیکن اگر محبوب روزے رکھے گا تو اس پر بھی آیت نازل ہوگی۔ حد یہ ہے کہ محب جیسے جیسے اعمال کرے گا تو وہ صرف اپنے اعمال بجا لائے گا، لیکن اگر محبوب عمل کرے گا تو آیتیں نازل ہوگی۔ تو مجھے جملہ پیش کرنے دیجئے، محبوب وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے زندگی گزارے، محب وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے زندگی گزارے، محبوب وہ ہے جسے دیکھ کر قرآن کی آیتیں نازل ہو۔ تو یقیناً محب الگ، محبوب الگ۔ تم قرآن کی آیتوں کو دیکھ کے زندگی گزارو گے، لیکن قرآن کی آیتیں محبوب کو دیکھ کے چلے گی۔ قرآن کی آیتیں حق ہے نا، اس میں تو شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ شاید اسی لیے تو رسول نے کہا الحق مع علی والعلی مع الحق۔ اے خدا، جس طرف حق چلا جائے، جس طرف علی چلے جائیں، اس طرف تو حق کو موڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف محب نہیں، یہ محب کے ساتھ ساتھ خدا کے محبوب بندہ۔ تو محبوب الگ اور محب الگ۔ بلکہ گفتگو یقیناً آپ کے زیر نظر ہے، میں نے بیان کیا کہ رسول نے دونوں انداز سے دین کی تبلیغ کی، قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی، کہہ کے بتایا بھی اور کر کے دکھایا بھی۔ اور نہ رسول کے کہنے پہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ رسول کے کرنے پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا کہ رسول کا قول غلط نہیں ہو سکتا، نہیں، غلط ہونا تو دور کی بات، کوئی اگر ان کے کہنے پہ شک کر جائے، شک کر جائے، تو میں نے کہا تھا کہ اس کے ایمان میں شک، تو رسول کے قول میں بھی شک نہیں، رسول کے فعل میں بھی شک نہیں، نہ کہنے پہ شک کیا جا سکتا ہے، نہ کرنے پہ شک کیا جا سکتا ہے۔ جو شک کر جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ لیکن تاریخ میں مجھے دونوں چیزیں ملی، رسول کے کہنے پہ بھی شک کیا گیا، رسول کے کرنے پہ بھی شک کیا گیا۔
رسول کے کہنے پہ بھی شک، آپ بیدار ہو جائے تو میں کچھ عرض کروں، رسول کے کہنے پہ بھی شک کیا گیا، رسول کے کرنے پہ بھی شک کیا گیا، رسول نے قلم و دوات منہ سے کہہ کے مانگا، اس پر شک کر لیا گیا، رسول نے صلح کر لی، اس پر شک کیا گیا، اور کہا گیا کہ جتنا آج شک ہوا تو رسول دونوں شک کیے گئے، لیکن میں نے بیان کیا ہمارا عقیدہ ہے یہ، اور سب سے محکم عقیدہ ہے، اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں، یقیناً رسول ہر حالت میں غلطیوں سے پاک ہیں، ہر حالت میں پاک ہیں، ہر طریقے کی خامیوں سے پاک ہیں، ہر طریقے کی برائی سے پاک ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ہمارا محکم عقیدہ ہے، اور سب سے بہترین عقیدہ ہے رسول کے سلسلے میں، وہ اور لوگ ہیں۔ میں نے کل ایک بات اور کہی تھی کہ ہم پر تو الزام ہے نا کہ ہم رسول کا ذکر نہیں کرتے، جس قدر ہم رسول کو مانتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ایسا کوئی نہیں مانتا ہوگا، جیسے ہم مانتے ہیں ویسے رسول کو کوئی نہیں مان سکتا، اس لیے کہ ہم رسول کو ہر وقت برائیوں سے پاک مانتے ہیں، رسول کو ہر وقت ہر برائی سے پاک مانتے ہیں۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو رسول کو ہمیشہ پاک مانتا ہو، یقیناً ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ سال کے لیے معاذ اللہ آگے میں جملہ نہیں کہوں گا، لیکن ہمارا وہ عقیدہ اور ہمارا ہی اکیلا یہ مذہب ہے کہ جو ہر وقت رسول کو پاک مانتا ہے، ہر وقت رسول کو طاہر مانتا ہے، ہر وقت رسول کو رسول مانتا ہے، ہر وقت رسول کو رسول مانتا ہے۔ ہمارا ہی تو وہ مذہب ہے جس نے شک و شبہ کا دامن کبھی تھاما ہی نہیں، ہر وقت رسول کو جس نے رسول مانا، ہر وقت رسول کو پاک مانا، ہر وقت برائیوں سے رسول کو منزہ مانا، ہر وقت رسول کو رسول مانا، وہ غیروں کا عقیدہ ہے جو 40 برس بعد رسول کو رسول مان۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ تو اس وقت بھی رسول تھا جب آدم و حوا کے درمیان، صلوات محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول تو اس وقت بھی رسول تھا، اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ میں کہہ دیتا تو کوئی بھی اٹھ کر انکار کر دیتا۔